السلام علیکم، میرا نام ہے مبشرہ طیبہ اور میں آپ کو جوید پبلشر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم اس ویڈیو میں اسلامیات کلاس برائے ہفتم کا باب دوم، ایمانیات و عبادات کا حصہ دوم، فرشتوں پر ایمان کا سبق پڑھیں گے۔ حصہ دوم، فرشتوں پر ایمان، حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں فرشتوں کے تصور اور ان کی تخلیق کے مقصد سے آگاہ ہو سکیں، فرشتوں کی صفات خصوصاً معصوم عن الخطا ہونے کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، قرآن و سنت میں مذکورہ چند فرشتوں کے ناموں مثلاً کرامن کاتبین وغیرہ اور ان کی ذمہ داریوں کو جان سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے احکام کی انجام دہی کے لیے فرشتوں سمیت کسی بھی مخلوق کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتوں پر ایمان پختہ کرنے اور اپنی عملی زندگی میں ان کے اداب و احترام کو ملحوظ سے خاطر رکھتے ہوئے ان کے متعلق تعظیمی رویہ اختیار کر سکیں، یہ بیان کر سکیں کہ فرشتوں کا وجود کا انکار، توہین اور تمسخر اڑانا ایمان کے منافی ہے، یہ سمجھ سکیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد کا جزء العظام ہے۔ فرشتوں کو عربی زبان میں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ توحید رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کسی فرشتے کی شان میں کی گئی ادنا سی گستاخی یا فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ: نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں اور نبیوں پر۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فرما برداری کے بارے میں فرماتا ہے لا یسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ: وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا وہ انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں پر مامور کیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ بعض قوموں نے فرشتوں کو خدائی کا درجہ دے دیا ہے، مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بے شمار صفات عطا فرمائی ہیں، مثلاً فرشتے بڑی قوت والے ہیں، نقل و حرکت کی بڑی طاقت رکھتے ہیں، ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ فرشتوں کو نہ کھانے پینے کی حاجت ہے، نہ شادی بیاہ کی، اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ تھکتے ہیں، نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ آرام کرتے ہیں اور نہ سوتے ہیں۔ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کی صفات میں سے ایک صفت ان کی معصوم عن الخطا یعنی گناہوں سے پاک ہونا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ: وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں جو ان پر بالا دست ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ چند فرشتوں کی ذمہ داریاں درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کی ذمہ داری وحی کو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام سے پہنچانا تھا۔ قرآن مجید کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ سب سے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی قرآن مجید کا جو وحی نزول ہوئی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتی تھی۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ ترجمہ: وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ نازل فرماتا تھا اور اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ دوسرے فرشتے کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کے ذمہ بارش برسانا اور مخلوق خدا کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بارش برستی ہے اور ہمارے لیے جب بھی خوراک کا، رزق کا جو انتظام ہے، اور جس فرشتے کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے اس کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے فرشتے کی طرف۔
حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر جب وہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک ایسا سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے پوری کائنات، پوری دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ اب ہمارے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ یہ کام کون کرے گا؟ اور اس کے لیے ہم نے آج پڑھا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ کام ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک ایسا سور پھونکیں گے جس کے بعد کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا اور سارے انسان ایک ہی جگہ جمع ہوں گے، اور جس میدان میں وہ جمع ہوں گے اس کو میدان حشر کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر جاندار کی روح کو قبض کرنا ہے۔ انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم میں سے بہت زیادہ بچوں کو شاید یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ جب انسانوں کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ کون سا فرشتہ ہے جو اپنے اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسانوں کے اندر سے جان نکالتے ہیں، روح نکالتے ہیں، اور اس فرشتے کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین، یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اس کے اچھے اور برے اعمال تحریر کرنے کے لیے مقرر کیے ہیں۔ ہم میں سے بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ آلریڈی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ ہمارے دائیں اور بائیں طرف کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے فرشتے بیٹھے ہیں جو دائیں طرف بیٹھے ہیں وہ نیکیوں کو لکھتے ہیں، اور جو بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ گناہوں کو لکھتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ان کا ذمہ ہی یہ ہے کہ وہ ہماری اچھائیوں اور برائیوں کو اپنے رجسٹر پر نوٹ کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، ترجمہ، اور بے شک تم پر محافظ فرشتے مقرر ہیں، بہت معزز تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ہمارے دائیں اور بائیں طرف جو فرشتے ہیں وہ ہمارے ہر اعمال کو، ہمارے ہر کام کو لکھ رہے ہیں، اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ منکر نکیر، یہ فرشتے انسان کے مرنے اور قبر میں دفنانے کے بعد انسان سے سوال کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو ناکرین بھی کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ یہ بچے جانتے ہوں گے کہ ان کی امی نے، ان کے ابو نے یا دادیوں نے یہ کہانی سنائی ہوگی، ان کو یہ بتایا ہوگا کہ جب ایک انسان دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے فرشتے ان سے سوال جواب کرتے ہیں اور کس بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو سوال جواب فرشتے کرتے ہیں اور جن کا یہ کام ہے ان کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں۔ رضوان جنت کا نگران فرشتہ ہے جس کے ذمے جنت کا انتظام اور اس کی آرائش و زبائش کرنا ہے۔ بہت زیادہ بچوں کو یہ آلریڈی پتہ ہوگا کہ جنت میں جتنا بھی کام ہے، ان کے انتظامات، ان کی آرائش و زبائش، ان کا خیال، وہ کون سا فرشتہ کرتا ہے اس کو ہم لوگ رضوان کہتے ہیں، جس کا کام ہے کہ جنت کی نگرانی کرنا، اس کا خیال کرنا۔ مالک دوزخ کا نگران فرشتہ ہے جس کے ذمہ دوزخ کا انتظام اور اس میں تکلیف دہ سزاؤں کو تیار رکھنا ہے۔ جیسے رضوان فرشتہ جنت کا خیال رکھ رہا ہے، ویسے مالک ایسا فرشتہ ہے جو کہ دوزخ کا خیال رکھ رہا ہے۔ جو بھی انسان برے کام کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس جہنم میں جو سزائیں تیار کرنا ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے مالک فرشتے کو دیا ہوا ہے۔ ہاروت اور ماروت، یہ بھی دو فرشتوں کے نام ہیں جو بابل کے سرزمین پر اتارے گئے تھے۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے فرشتوں کا ذکر آیا ہے جو مختلف قوموں پر عذاب نازل کرنے اور ان کی آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمیں نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ درجہ بالا تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ کسی ذمہ داری کو انجام دینے میں مصروف عمل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلانے میں فرشتوں کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس کائنات میں کوئی بھی تغیر تبدل نہیں ہوتا۔ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا اہم حصہ ہے۔ ان کے وجود کا انکار کرنا، توہین کرنا اور تمسخر اڑانا ایمان کے منافی ہے۔ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
آج کے عنوان فرشتوں پر ایمان میں ہم نے بہت زیادہ فرشتوں کے بارے میں پڑھا کہ کتنے فرشتے ہیں اور ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنا کام سارا انجام دے رہے ہیں، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جنت کے نگران کا فرشتہ کون ہے، دوزخ کا نگران کون ہے، سور قیامت والے دن کون سا فرشتہ پھونکے گا، جان ہمارے انسانوں میں سے کون سا فرشتہ نکالتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی ہم نے دیگر فرشتوں کی ڈیوٹیز کے بارے میں پڑھا اور ان کے ناموں کے بارے میں پڑھا۔ اور جس طریقے سے ہم انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے بغیر ہمارا اسلام میں بنیادی عقیدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس عنوان میں فرشتوں کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں اور اپنے اس بنیادی عقیدے کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔